اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے مسلمان۔ سبق نمبر 30۔ عربی گرامر میں بامعنی لفظ کو کلمہ کہتا ہے، اور کلمہ جو ہے وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم کے جب تک 4 پہلو معلوم نہ ہوں کہ اس کی حالت کیا ہے، رفع، نصب، جر، جنس میں سے مذکر ہے یا مؤنث، عدد کے حساب سے واحد، مثنی یا جمع میں سے کیا ہے، وسعت کے حساب سے نکرہ ہے یا معرفہ، ہم نہ تو اس اسم کو استعمال کر سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ صحیح اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ جب الفاظ ملتے ہیں تو مرکبات بنتے ہیں۔ مرکب تام جس سے پوری بات سمجھ میں آئے اسے جملہ کہتے ہیں۔ جملے 2 قسم کے ہوتے ہیں: جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو، جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہو۔ اور ایسے مرکبات جن سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے انہیں ناقص مرکبات کہتے ہیں۔ اس کی 6 قسمیں: مرکب عطفی جس میں ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ مرکب بنا رہا ہو، مرکب توصیفی جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کر رہا ہو، مرکب اضافی جس میں ایک اسم کا کسی دوسرے اسم سے کوئی تعلق ہو، مرکب جاری جس میں حرف جارہ کے بعد کوئی اسم آئے، مرکب اشاری جس میں اسم اشارہ کے بعد کوئی اسم، مرکب عددی جس میں جو ہے عدد اور معدود جس چیز کو گنا جائے اس کا مرکب۔ افعال کو ہم 2 قسم میں تقسیم کرتے ہیں: صحیح افعال۔ صحیح افعال میں سالم وہ جس میں تینوں حرف صحت مند ہو، یا غیر سالم جس میں کسی میں جو ہے کوئی حمزہ آ جائے اسے محموز کہتے ہیں، یا جس میں کوئی یکساں حروف آ جائے، ڈبل لیٹر آ جائے اسے مضاف کہتے ہیں۔ اور غیر معطل یا غیر صحیح جو ہے اس میں اگر کمزور حرف شروع میں آئے تو اسے مثال کہتے ہیں، درمیان میں آئے تو اجوف کہتے ہیں، آخر میں آئے تو ناقص کہتے ہیں۔ اگر 2 جو ہے کمزور حرف کسی لفظ میں آ جائے، فعل میں آ جائے تو اسے لفیف کہتے ہیں۔ غرض فعل کی اقسام بم اعتبار مادہ 7 قسم کی ہوتی ہے: صحیح جس کے مادے میں نہ حمزہ ہو اور نہ ایک حرف کی تکرار ہو اور جو ہے نہ ہی کوئی کمزور حرف، محموز جس کے مادے میں کسی بھی جگہ حمزہ آ جائے، اس کی مثالیں ہیں جیسے اکالا شروع میں آیا، سائلہ درمیان میں آیا، کرا آخر میں حمزہ آ گیا۔ محموز اسے کہتے ہیں محموز فا، محموز عین، محموز لام۔ مضاف جس کے مادہ میں کسی صحیح حرف کی تکرار ہو جیسے دلہ، ادا، ردا، خرا، مدہ۔ مثال جس کے مادے میں فا کلمے کی جگہ حرف علت آ جائے جیسے وعدہ، وہابہ۔ اجوف جس کے مادے میں عین کلمے کی جگہ حرف علت آ جائے جیسے قوالا۔ اسی طرح جو ہے زادہ۔ ناقص جس کے مادہ میں لام کلمے کی جگہ حروف علت آئے جیسے خشیہ، ہدا۔ لفیف جس کے مادے میں حرف علت 2 مرتبہ ہے جیسے وقع وغیرہ۔ تو ہم نے پچھلی دفعہ ناقص شروع کیے تھے، آئیے اس کا اعادہ کرتے ہیں۔ ناقص کیا ہوتا ہے؟ ایسا لفظ، ایسا جو ہے فعل جس کے جو ہے عین کلمہ یعنی آخر میں جو ہے کوئی کمزور حرف ہو، اگر وہ لام کلمہ پر واو ناقص آتا ہے تو اسے ناقص واوی کہتے ہیں۔ اور اگر اس کی مثال ہے جیسے دا عین واو سے دعا، تا لام واو سے تلا، را دا واو سے ردوا۔ یہ زیادہ تر باب نصرہ اور باب سمیہ سے آتا ہے واو والے۔ اگر لام کلمے پر یا پایا جائے تو اسے ناقص یائی کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں جیسے ہا دال یا، سین عین یا،
اور نون سین یا، یہ اس کی مثالیں ہیں، اور یہ زیادہ تر جو ہے باب فتح اور سمیہ سے آتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا ناقص کے قاعدوں میں، قاعدہ نمبر 1 یہ، اگر ما قبل فتح ہے اور حرف علت متحرک ہے تو حرف علت الف میں بدل جائے گا، یعنی فتح زبر جو ہے وہ الف سے مطابقت رکھتا ہے، تو لہٰذا حروف کمزور حرف جو ہے وہ الف میں بدل جائے گا۔ جیسے دا عین واو باب نصرہ سے جب آتا ہے، دیکھیں اس پہ دا آ وا، کمزور حرف سے پہلے کیا ہے؟ عین کلمہ، اور اس پہ زبر ہے، اور کمزور حرف خود بھی جو ہے زبر والا ہے، تو اب یہ زبر والا حرف کس میں؟ الف میں بدلے گا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ دا آ۔ اسی طرح سین عین یا باب فتحہ سے آتا ہے سا آ یا، سایہ میں دیکھیں کمزور حرف یا سے پہلے سین پہ زبر ہے اور یا پہ بھی زبر ہے، اب یہ یا جو ہے الف میں بدلے گا تو یہ ہوگا سا یا، سا آ۔ سا آ، یہ کھڑی زبر جو ہے یہ الف کو ظاہر کرتی ہے، کمزور حرف جب یا ہوتا ہے اس پہ الف کھڑی زبر کی شکل میں لکھ دیتے ہیں، یا کو نہیں ہٹاتے۔ ناقص واوی کا واو الف میں تبدیل ہونے پر الف کی طرح لکھا جاتا ہے، اور ناقص یائی کا یا الف میں تبدیل ہونے پر چھوٹی اے کے اوپر کھڑی زبر یعنی الف مکسورہ کی طرح لکھا جاتا ہے۔ قاعدہ نمبر 2 یہ تھا، اگر ما قبل دمہ یا کسرہ ہو اور حرف علت مدموم یعنی پیش والا ہو تو حرف علت ساکن ہو جائے گا۔ مثلا دال عین واو سے ہم باب نصرہ میں دیکھتے ہیں ید وو، ید وو میں دیکھیں عین کلمہ جو ہے وہ پیش والا ہے اور کمزور حرف بھی پیش والا ہے، تو اب یہ پیش والے کمزور حرف کو ساکن کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ ید وو، ید او سے ید او ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قاعدہ نمبر 3، اگر صیغے میں 2 حروف علت آ جائیں تو ناقص کا حرف علت محذوف ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر عین کلمے پر دمہ یا کسرہ ہو تو حرکت کو بدل دیں باقی رہنے والے حروف علت کے مطابق۔ مثلا ہمارے پاس ایک فعل ہے دال عین واو سے، باب نصرہ سے ہمیں پتہ ہے دعوا، اب دعوا میں دیکھیں عین کلمہ جو ہے اس سے پہلے کیا ہے؟ وہ فتح ہے، اور 2 واو آگے، ایک متحرک ہے اور دوسرا ساکن ہے۔ اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ ناقص کا حرف علت جو ہے وہ محذوف ہو جائے گا، اب یہ بن جائے گا دعوا، واو ایک جو ہے محذوف ہو جائے گا، یہ جو اس کا اپنا تھا نا دال عین واو والا، وہ واو محذوف ہوا ہے جس پہ زبر ہے۔ عین کلمہ پر فتح اس لیے حرکت تبدیل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آ جائے قاعدہ نمبر 3 میں، اگر صیغے میں 2 حروف علت آ جائیں تو ناقص کا حرف علت جو ہے معذوف ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر عین کلمے پر دمہ یا کسرہ ہو تو حرکت کو بدل دیں باقی رہنے والے حروف علت کے مطابق۔ ہمارے پاس ایک فعل ہے کا لام کاف یا سے باب سامیہ سے آتا ہے لاکی وو وا، لاکی وا جو ہے اس میں اب یہ کاف جو ہے یہ کیا متحرک ہے، اور آگے 2 کمزور حرف آگے، یا بھی کمزور حرف ہے واو بھی ہے، اب یہ جو یا متحرک ہے اس کو جو ہے محذوف کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لاکو وا، لاکو وا، یا جو ہے جو پیش والے تھی یہ محذوف ہوگی۔ اسی طرح را میم یا مادہ سے باب دربا میں لفظ ہوتا ہے یارمیونا، یارمیونا میں دیکھیں یا پیش کے ساتھ کمزور حرف اور واو بھی 2 کمزور حرف اکٹھے ہو گئے، ایک متحرک ہے دوسرا ساکن ہے، یہ جو متحرک ہے یہ اس کا کیا ہے؟ کمزور حرف ہے فعل کا، یہ گر جائے گا، یہ جب گرے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ یارمونا۔ قاعدہ نمبر 4، اگر حروف علت سے قبل فتح اور ما بعد ساکن آ جائے تب کیا کرتے ہیں؟ ناقص کا حروف علت محذوف کر دیتے ہیں۔ اگر حروف علت سے پہلے فتح، مثلا یہ دیکھیں 3 حرف ہیں دال عین واو مادہ، باب نصرہ سے آتا ہے دعوت، دعوت میں اب دیکھیں عین کلمہ جو ہے وہ متحرک ہے زبر کے ساتھ ہے، تو یہ واو جو ہے
یہ حذف ہو جائے گی، تو یہ کیا بن جائے گا؟ داعت. ریم رامیم یا مادہ دربا سے دیکھیں رامایت. رامایت اس میں کیا ہے؟ یا سے پہلے جو ہے وہ متحرک زبر ہے، تو یا جو ہے یہ محذوف ہو جائے گا. رمت. لام کاف یا مادہ سامیہ سے ہوتا ہے لکیت، تو اس کا جو ہے یا حذف نہیں ہوتا. کیوں؟ ما قبر جو ہے وہ کسرہ ہے، لاکیت ہے، یعنی کاف کے نیچے زیر ہے، اس لیے اب یہ جو ہے یا معذوف نہیں ہوگا. معذوف کب ہوگا؟ جب اس سے قبل جو ہے فتح ہو اور ما بعد والا ساکن. اگر فتح نہیں ہے، کسرہ آ گیا، پھر وہ جو ہے وہ حذف نہیں ہوتا، یہ لکیت ہی رہے گا. تو ناقص فعل ماضی کے پہلے 5 صیغوں میں دیکھیں کیا تبدیلی ہوتی ہے. یہ پہلا صیغہ ہے فعلا. اجوف کا پہلا قاعدہ ہے بغیر تبدیلی کے استعمال ہوگا. کیا؟ افوا. تو اجوف کے پہلے قاعدے کے تحت کیا ہوگا؟ واو سے پہلے والے پہ جو ہے وہ زبر آئے گا، تو واو جو ہے الف میں بدلے گا، افا ہو جائے گا. اسی طرح رام یا جو ہے وہ الف میں بدل جائے گی، تو یہ جو ہے کہ الف مکسورہ کی شکل میں لکھیں گے رما. لکیا. اب یہاں جو ہے دیکھیں زیر ہے، زبر نہیں ہے، اس لیے یہ نہیں تبدیل ہوگا، یہ لکیا لکیا ہی رہے گا. خشوا. خشوا میں جو ہے کیا ہوگا؟ خشوا، خشو ہو جائے گا، اس کی حرکت جو ہے حذف ہو جائے گی، خشو. دوسرا صیغہ دیکھیں فعلو. فعلا سے دوسرا صیغہ ہوتا ہے فعلو، اس میں کیا تبدیلی ہوگی؟ ناقص کا قاعدہ افوو. افوو، دو جو ہے واو آگے. اصولاً کیا ہے؟ یہ جو واو اس کا پیش والا یہ حذف ہونا چاہیے، حذف ہو گیا، کیا بن گیا؟ افوا ہو گیا. لکیوا. لکیوا میں جو ہے دیکھیں یا اور واو دو جو ہے کمزور حرف اکٹھے ہو گئے، تو یا جو ہے حذف ہو جائے گا، تو کیا ہوگا؟ لکو ہو گیا. تیسرا جو ہے دیکھیں دو والا صیغہ فعلا. فعلا میں بغیر تبدیلی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، جیسا ہے ویسے ہی رہے گا. آگے دیکھیں فعلت. مؤنث کا صیغہ آ گیا، اس میں کیا ہوگا؟ عین کلمہ پر اگر فتح ہو بوزن جو ہے فعتت، تو عین کلمہ پر کسرہ دمہ بلا تبدیلی کے ہوگا، یعنی کوئی تبدیلی نہیں. پانچواں صیغہ دیکھیں فعلتا. دو والا، اس میں بھی واحد کے ساتھ آئے گا اور کوئی تبدیلی نہیں. آئیے مشق کرتے ہیں، آج ہم نے صرف مشق کرنی ہے. اصلی حالت جو ہے مثلا ہمارے پاس ایک ہے ہدا یا، یہ اصل ہے. جب اس میں کلیہ لگائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ الف میں تبدیل ہو جائے گا. یا جو الف میں تبدیل ہوتا ہے تو الف مقصورہ کی شکل میں کیسے لکھیں گے؟ ہدا. 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 اسی طرح تسنیہ ہدایا. جب ہدایا ہے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہدایا ہی رہے گا. کیوں؟ تسنیہ میں نہیں تبدیلی ہونی. یہ ہم نے پیچھے 5 صیغے دیکھے تھے. فعلا دو والا جو ہے وہ ویسے ہی رہتا ہے، تو یہ ہدایا ایسے ہی رہے گا، نہیں تبدیل ہوگا. جمع کا صیغہ دیکھیں ہدا یا وا تھا، تو اس میں یا جو ہے یہ محذوف ہو جانی چاہیے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ہدوا. ہدوا. یہ دیکھیں یا جو ہے اس کی حذف ہوگی جمع کی. اس کے بعد مؤنث تھا ہدایت. ہدایت جو ہے یہ کیا ہے؟ یا غائب ہو جائے گا، معذوف ہو جائے گا، حدت استعمال ہوتا ہے. ہدایتا. یہ دو والا صیغہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، تو یہ سوری ہدایتا، اس میں بھی یا جو ہے معذوف ہو گیا کیونکہ یہ وہ غائب کا صیغہ ہے. اس کے بعد ہے ہدینا. مؤنث کا جمع کا صیغہ آ گیا، اس کی تبدیلی نہیں ہوتی. اس کے بعد ہے ہدیتا. سامنے والا مخاطب حاضر، حاضر واحد آ گیا، تو کیا ہوگا؟ یہ ایسے ہی رہے گا ہدیتا. ہدیتما. ہدیتما ہی رہے گا. ہدیتم. ہدیتم ہی رہتا ہے. اسی طرح مؤنث میں دیکھیں ہدیتی. سامنے والی حاضر مؤنث کیا رہے گا؟ ہدیتی ہی ہوگا. ہدیتما یہ وہی رہے گا.
ہدایتن جو ہے یہ بھی نہیں بدلے گا. ہدایتو حاضر کا واحد آ گیا یہ بھی نہیں بدلے گا. ہدایتو رہے گا. ہداینا یہ بھی یہی رہے گا. تو تبدیلی کس میں ہوتی ہے؟ 5 صیغوں میں ہوتی ہے. وہ 5 صیغے جو کہ ہیں، پہلا صیغہ ہے، اس کے بعد جو ہے تیسرا صیغہ ہے، پھر جو ہے چوتھا صیغہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے پانچواں صیغہ ہے. تو یہ ان 5 میں تبدیلی ہوئی ہے، باقی کسی میں تبدیلی نہیں ہے. تو ہدا کا ٹیبل جو ہم پڑھتے ہیں وہ یہ ہے: ہدا، ہدایا، ہدو، ہداتا، ہداتا، ہدا، ہدت، ہداتا، ہدینا، ہدیتا، ہدیتما، ہدیتم، ہدیتی، ہدیتما، ہدیتنا، ہدیتو، ہدینا، ہدینا. دوسرا ٹیبل دیکھیں، افوا. تو قاعدے کے تحت کیا ہوگا؟ یہ تبدیل ہونا چاہیے واو الف میں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ افا ہو جائے گا. افا اسی افا طرح افوا. افوا جو ہے یہ 2 والا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی تھی، لیکن اس نے واو کو تبدیل کر دیا ہے. افا 2 الف آگے، 2 الف آگے تو اس کو کھڑی زبر کے ساتھ وہ شروع کر دے گا. اسی طرح افوا یہ ہے، افاوا ہو گیا، ایک واو گر جائے گا. افاوتا، افاوتا جو ہے افاتا ہو گیا. یہ تبدیل ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ 5 صیغوں میں سے ہے جن میں ہم نے دیکھا تھا تبدیلی کس میں ہوتی ہے اور کس میں نہیں ہوتی. افاوانا، افاتا ہوتا ہے. افاوان، افاوانا جو ہے افانا ہو جاتا ہے، افانا. افاوتا جو ہے یہ تبدیل ہو کے افاتا میں ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس پہ اجوف کا قاعدہ لگتا ہے کہ اگر کمزور حرف متحرک اور اس سے پہلے جو ہے فتح ہو تو پھر جو ہے کمزور حرف جو ہے وہ فتح کے مطابق، زبر کے مطابق الف میں تبدیل، یہ اجوف کا قاعدہ ہے. اسی طرح افاوا تما جو ہے یہ بھی اجوف کے قاعدے کے مطابق افاتما، افاتما ہو جائے گا. افاوا تم یہ بھی اجوف کے قاعدے کے تحت جو ہے افاتم ہو جا. افاوائتی جو ہے افاتی، وہی اجوف کا قاعدہ لگ رہا ہے. افواتما اس میں بھی اجوف کا قاعدہ. افاتن جو ہے وہ اجوف کے. یہ جتنے بھی چینجز ہو رہی ہیں یہ ناقص کے قاعدے سے نہیں ہو رہی ہیں. ناقص کا قاعدہ جو ہے وہ 5 صیغوں میں ہم نے دیکھ لیا کس کس میں تبدیلی کر. باقی یہ جو تبدیلی ہے یہ اجوف کا قاعدہ بھی تو ساتھ چل رہا ہے نا. اگر کوئی لفظ اجوف کے قاعدے پہ اتر رہا ہے تو اس پہ اجوف کا قاعدہ بھی لگے گا. افا و تو، یہاں بھی جو ہے دیکھیں اجوف کا قاعدہ ہوگا تو یہ جو ہے الف میں بدلے گا افات. افاوانا یہ جو ہے اجوف کے قاعدے سے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ تبدیلیاں صرف ایک نہیں ہوتی، ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ قواعد بھی لگ رہے ہوتے ہیں اگر وہ اپلیکیبل ہے. اگر کسی پہ اپلیکیبل ہو رہے ہیں تو وہ قواعد بھی اس پہ لگیں گے. تو افا کا جو ٹیبل ہم پڑھتے ہیں جو ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ یہ ہے: افا، افا، افاوا، افاتا، افاتا، افانا، افاتا، افاتما، افاتم، افاتی، افاتما، افاتن، افاتو، افانا، افان. لیکن اصل ٹیبل یہ ہے. ایک اور ٹیبل دیکھتے ہیں. خلوا، اجوف کا قاعدہ لگ گیا تو واو جو الف میں بدلے گا کیا ہوگا؟ خلا. خلاوا پھر وہی ہے 2 الف اکٹھے ہو جائیں گے تو خلا. اسی طرح جو ہے خلاوا واو جو ہے ایک وہ ناقص کے قاعدے کے تحت گر جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ خلو. خلو. کیوں؟ واو کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے والے پہ دمہ پیش ہو، اسے لام پہ جو ہے پیش آ گیا. خلو، ایک واو گر گئی اور دوسری واو کی وجہ سے جو ہے پیچھے لام پہ پیش دینا پڑا. دیکھیں اس کو اس نے پنک کلر سے علیحدہ کی شو کیا کہ اسے توجہ سے دیکھو یہ تبدیلی بھی ہوئی ہے. خلاوت، خلاوت تو وہی جو ہے اس میں کیا ہے کمزور حرف گر جائے گا ناقص کے قاعدے سے تو یہ ہوگا خلت. خلوانا یہ جو ہے اجوف کا قاعدہ لگے گا خلاتا.
واو جو ہے الف میں بدل گیا، لیکن یہاں پہ ایک تبدیلی اور آئی ہے. وہ کیا آئی ہے کہ واو غائب ہوا ہے. تو یہ غائب ہونا کیا ہے؟ ناقص کا، یعنی اس میں ناقص کا کلیہ لگا ہے، اس میں اجوف والا نہیں لگا. خلاونا، خلاونا میں جو ہے خلانا ناقص کا کلیہ لگا کہ کمزور حرف جو ہے گر جائے گا، اس سے پہلے والا متحرک اور فتح ہو. خلاوتا، تو اس میں دیکھیں خلاتا یہ واو گرا ہے، تو لہذا کون سا کلیہ لگا؟ ناقص کا. خلوتما، خلتما ناقص کے کلیے سے. خلوتم، خلتم. خلوتی، خلاتی. خلوتما، خلتم. خلوتم تمن، خلتمن. یہ جو ہے واو، واو جو ہے اس کا محذوف ہو جائے گا، ناقص کا قاعدہ لگا یہاں سب پہ. خلاوت تو، یہ تی آ گیا، یہ تو ہونا چاہیے کیونکہ متکلم کے لیے تا پہ پیش ہوتا ہے، یہ ذہنیت پہ تا پیش ہونا چاہیے. تو یہ کیا بنے گا؟ خلاوت تو، واو جو ہے محذوف ہو جائے گا اور تا پہ پیش آئے گا. خلوتنا، خلتنا، خلتنا. تو ایک اور دیکھتے ہیں ناسیہ، یہ اس کا اوریجنل ہے. یا سے پہلے جو ہے زیر کسرہ آ گئی تو تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، نسیہ نسیہ ہی رہے گا. دوسرا دیکھیں تسنیہ میں نسیہ، اس میں ویسی تبدیلی نہیں ہوتی. 5 جو ہم نے سیغے دیکھے تھے کس میں؟ ناقص میں. نسیہ ناقص ہے کیونکہ آخر میں جو ہے کمزور حرف آ رہا ہے. اس کے بعد جمع دیکھیں ناسیہ وا، 2 جو ہے کمزور حرف اکٹھ ہو گئے، یا بھی واؤ بھی. اب جو ہے ناقص کا کلیہ یہاں آئے گا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ نسو. ایک تو یا گر گئی اور دوسرا سین پہ پیش آئے. کیوں؟ واو کی ڈیمانڈ یہ کہ اس سے پہلے پیش آنا چاہیے، اس لیے جو ہے سین کی یہ جو زیر تھی یہ پیش میں بدل دی گئی، اس میں ڈبل تبدیلی ہوئی. ایک یا گر گئی معذوف ہوگی، دوسرا پیش آ گیا. کیوں؟ واو کی ڈیمانڈ. نسیت، نسیت میں دیکھیں کیا ہوگا؟ کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، نصیحت نصیحت ہی رہی. کیوں؟ اس لیے کہ یا سے پہلے کسرہ آ گیا. جب کسرہ آ جاتی ہے تو ہم نے دیکھا تھا تبدیلی نہیں ہوتے، جیسے یہ نسیہ میں دیکھا تھا سین جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہے، اس لیے جو ہے یہ کھڑی زبر میں مقصورہ میں نہیں تبدیل ہوا، نسیہ زیر کے. اسی طرح نسئی تھا، یہ زیر کی وجہ سے بچ گیا. نسئی تو یہ 2 والا صیغہ تو ویسے ہی نہیں تبدیل ہوتا. نسینا، نسینا میں جو ہے دیکھیں نسینا ہو گیا، نسینا یعنی ایک نون جو ہے وہ حذف ہوا ہے اس کا. نسیتا، نسیتا جو ہے وہ نسیتا ہی رہے گا کیونکہ سین کے نیچے زیر ہے، یا جو ہے وہ اس پہ کوئی حق نہیں ہوگا. نسیتما، نسیتما رہے گا. نسیتم، یہ مونس کے لیے جو ہے یہ غلط ہے، یہاں پہ نسیتم آنا چاہیے، نسینا نہیں آئے گا، نسیتم ہے، یہ غلط لکھا گیا. نسیتی مونس کا ہے، یہ نسیتی رہے گا. نسیتما، نسیتما رہے گا. نسیتنا جو ہے یہ نسیتم، دیکھیں اوپر نیچے ہو گئے. لیٹ ٹو کریکٹ دم. نسیتو نسیتو ہے، نسینا نسینا ہے، کیونکہ زیر کی وجہ سے تبدیلی نہیں ہوتی. ایک اور ٹیبل دیکھیں مدارے کا. یا فوو کمزور حرف سے پہلے پیش ہے تو یہ کیا ہو جائے گا اس میں؟ یف وو، یعنی واو جو ہے ساکن یفووت ہو جاتا، یفو ہو گیا، واو ساکن ہو گیا. یفوانی، اس میں تسنیہ میں تبدیلی نہیں ہوتی، لہٰذا یہ یا فی اونا،
یہ اس میں واو جو ہے وہ معذوف ہو گیا کیونکہ یہ اسپیشل کیس ہے، اسی لیے اس کو اس نے پنک کلر دے دیا۔ تفو، تفو جو ہے تفو ہی رہتا، تفوانی یہ دو والے سیغے نہیں بدلتے، یا فیونا یا فونا ہی ہے، تفو تفو ہے، تفوانے تو کا سیغہ وہی ہے، آگے ہے تفیونا، اس کا واو جو ہے وہ معذوف ہو گیا، اس پہ کیا ہے ناقص کا کلیہ لگا۔ تفعینا، تفعینا رہا، تفوانی دو کا سیغہ وہی رہا، تفویونا یہ جو ہے تفونا ہی رہا، اور آگے افو، افو افو یہ رہے گا، نفو نفو رہے گا۔ تو اس کے اندر کچھ زیادہ تبدیلیاں نہیں ہوئی ہیں، یفو یفوانے یفونا، تفو تفوانے یفونا، تفو تفوانے تفونا، تفعینا تفوانے تفونا، افو نفو نفو۔ ایک اور مدارے کا لیتے ہیں، یسعا او تھا تو کیا ہوا، استعمالی کیا ہوگا یسعا، سا یعنی یہ جو ہے الف مقصورہ میں تبدیل ہو جائے گا، یسا یانے جو ہے دو میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یسعونا یا جو ہے اس میں محذوف ہو جائے گا، تسعو جو ہے وہ تسا میں بدل گیا، تسیانے یہ یہی رہے گا کیونکہ تسنیہ میں تبدیلی نہیں ہے۔ آگے یس یانا، یا یہ جو ہے یا جو ہے اسی طرح رہا ہے، یس یس عینا، تبدیلی یہ ہوئی کہ یا ساکن ہو گیا، پہلے والے میں اصل حالت میں یہ متحرک تھا، اب یہ کیا ہے ساکن ہو گیا۔ آگے ہے تسعو، تو یہ جو ہے الف مقصورہ میں بدل جائے گا، تسعیانے یہ جو ہے یہی رہے گا، تسعیونا اس میں یا جو ہے معذوف ہوگا، اسی طرح تسعینا جو ہے یہ تسعینا میں ہو جائے گا، اس کا جو ہے ایک یہ یا جو تھا وہ معذوف ہو گیا، دو یا ہے نا تو ایک معذوف ہو گیا، اسی طرح تسعیانے دو کا صیغہ نہیں تبدیل ہوگا، تسعینا اس میں یا جو ہے وہ معذوف ہو جائے، وہ جو ہے حذف کہہ رہا ہوں، وہ کیا ہے مجزوم ہو جائے گا، جزم میں بدل جائے گا، یعنی حرکت جو ہے اس کی معذوف ہو جائے گی فتح۔ اور دو کا صیغہ اسعو تھا تو یہ جو ہے اجوف کے قاعدے کے تحت جو کیا ہو جائے گا مقصورہ میں بدل جائے گا اسعا، اسی طرح نسو جو ہے وہ نسا میں بدل جائے گا۔ تو آئیے اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفر و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ تو الحمدللہ ہم نے جو ہے ناقص تک جو ہے کور کر لیا کورس، آگے ایک لفیف رہ جاتا ہے، لفیف کے بعد پھر جو ہے اسماء عدد وہ جو ہے اس کا جو ہے وہ چیپٹر شروع ہوگا، تو پھر دیکھیں گے۔ فی الحال جو ہے یہ ناقص میں تقریباً آپ سمجھے ہم نے 80-85% حصہ کور کر لیا ہے، 10-15% رہتا ہے، وہ اگلے ایک کلاس میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے۔ آپ کے اگر